اب ہم بات کرتے ہیں ڈیپ سیک. اب ہم ابھی تو ہم اسی کو ذرا دیکھ رہے تھے کہ ذرا ایبزارب کر رہے تھے, سوچنے کی کوشش کرتے واقعی یہ ریالٹی ہے بھائی, اس کو کیسے دیکھنا ہے, لیکن آگے بڑھتی جا رہی ہے صورتحال. آپ کو پتہ ہے نا, چیٹ جی پی ٹی کو اگر مٹانے کی آپ نے کوشش کی تو وہ یہ ہوا ہے ایکسپیریمنٹ دیٹ چیٹ جی پی ٹی کو ہٹانے کی کوشش کی تو چیٹ جی پی ٹی نے, اے آئی نے اپنا ایک اور ورژن خود ہی بنا لیا. It was not asked to make another version, but وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے, مطلب جو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشل نہیں ہے, it's just by name artificial intelligence, otherwise تو ہوا یہ ہے بھائی کہ چین کی ایک کمپنی نے ڈیپ سیک کے نام سے ایک نیا مصنوعی ذہانت کا ماڈل متعارف کرایا ہے, جو بتایا جا رہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے سستا اور طاقتور بھی ہے. اس پیش رفت سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہلچل سی مچ گئی ہے. ڈیپ سیک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے امریکہ اور یورپ میں سرمایہ کاروں کی نیندیں اڑا دی ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیز کی جو مالیت کا چھٹا حصہ ہے, جس کا حجم $500 ارب بنتا ہے, یہ غائب ہو چکا ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹیکنالوجی انڈسٹری کو یہ تنبیہ کی ہے کہ چینی ایپ کے بعد امریکی انڈسٹری کو جاگ جانا چاہیے. تو بھائی ڈیپ سیک ایپ آ چکا ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صدف خان نے, ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم صدف, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وائٹ ہاؤس سے وال اسٹریٹ تک ہلچل مچ چکی ہے, اور یہ ہلچل کیوں مچی ہے, ذرا ہمیں آگاہی دیں پلیز. دیکھیں, ہلچل اس لیے مچی ہے کہ ابھی تک اے آئی پہ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ایپس ہیں ان کے اوپر امریکی جو کمپنیز ہیں ان کی ایک اجارہ داری تھی, ان کی منوپلی تھی. نہ صرف یہ کہ چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی امریکی کمپنیوں کی بنائی ہوئی ایپس ہے, بلکہ جو ہارڈ ویئر استعمال ہوتا ہے اے آئی کو بنانے کے لیے, ٹرین کرنے کے لیے, وہ بھی ایک امریکی کمپنی ہے انویڈیا, وہ اس کے اے آئی کے چپس بناتی ہے. اور امریکہ اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کا آپ سب کو علم ہے, اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ انہی تعلقات کی وجہ سے, اور کیونکہ امریکہ چائنا کو ایک معاشی تھریٹ کے طور پر دیکھتا ہے, کمپٹیشن کے طور پر دیکھتا ہے, کچھ ریسٹرکشنز بھی لگے ہیں امریکہ کے اندر کہ چائنا کو کس طرح کی ٹیکنالوجی بیچ سکتے ہیں, چائنیز کمپنیز کو کس طرح کی ٹیکنالوجی بیچ سکتے ہیں. تو ان کمپنیز کے اوپر ڈیپ سیک کی جو کمپنی ہے, جو چائنیز کمپنیز ہیں, وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں حاصل نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے ایک تو یہ کہ امریکی ٹیکنالوجی کے اوپر ڈپینڈ کیے بغیر یا بہت لمیٹڈ تعداد میں ان چپس کو استعمال کر کے ایک ایسا اے آئی انجن انٹروڈیوس ہونا جس کے اوپر ان کا کلیم یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے 100 گنا کم ان نے سرمایہ لگائے ہیں. بالکل یہی وہ ہے نا اس کے اندر کہ $60 لاکھ خرچ کر کے ڈیپ سیک نے امریکی کمپنیز کے $1 خرب وہ کیسے ڈبو دیے ہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے. اور وہ جو وائٹ ہاؤس سے وال اسٹریٹ والی بات تھی نا, وہ ایک ہلچل تو آ چکی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد, یہ دوسری ہلچل ہے. اتنا واسٹ ڈفرنس کیسے ہے جی صدف؟ واسٹ ڈفرنس دیکھیں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ اس طرح سے بڑھتی ہے. ہاں یہ ہے کہ بڑی جلدی آ گئی ہے ڈیپ سیک, لیکن آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کوئی بھی چیز اٹھا لیں, وہ موبائل ہو, وہ آپ کے انٹرنیٹ اٹ سیلف, یا لیپ ٹاپس ہوں, آپ کی ٹیبلٹس ہو, ہمیشہ جب ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, جب اس کا فرسٹ ورژن آتا ہے, یا جو بھی مارکیٹ کے انٹرنس ہوتے ہیں, وہ اس پہ بہت زیادہ محنت, بہت زیادہ سرمایہ کر کے اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کراتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ایک جب انٹروڈیوس ہو گئی تو اس میں انوویشن بھی ہوگی, اور اس کو سستا بھی کیا جائے گا تاکہ وہ زیادہ پہنچ میں آ سکیں. سو یہ ہونا تھا, شاید اتنی جلدی لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن یہ ڈائریکشن جو ہے یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی بڑی نیچرل ڈائریکشن ہے. کمپٹیشن کا آنا, کمپٹیشن کا سستا ہونا, یہ بڑا ایک نیچرل پروگرام ہے. اچھا یہ بتائیے صدف, ڈیپ سیک کے مصنوعی ذہانت کے ماڈل کیا ہیں, مطلب چیٹ جی پی ٹی سے اور وہ کیسا, از اٹ فردر مور انٹیلیجنٹ, واٹ از دا کائنڈ آف ڈیٹا دیٹ از گیونگ, اور اس سے کیا فائدہ ہوگا آسان الفاظ میں اگر آپ ہمیں ناظرین کو آگاہ کریں. دیکھیں چیٹ جی پی ٹی سے یہ بہتر ہے یا نہیں یہ تو ابھی وقت بتائے گا. اٹس ٹو نیو, دا ٹیکنالوجی از ٹو نیو, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس طرح سے ڈیولپ کرتی ہے, جتنے زیادہ یوزرز ہوں گے, جتنا زیادہ استعمال ہوگا, جو اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے وہ مزید لرن کرتی جائے گی اور اپنے آپ کو بڑھاتی جائے گی.
डेटा पे को ट्रेन किया गया है, वो खुद भी ये मानते हैं कि वो चैट जीपीटी से कहीं कम डेटा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो शायद कम एफिशिएंट हो, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग के अंदर डेटा इस्तेमाल किया गया है वो भी कम है। दूसरे ये कि जो डेटा की ट्रेनिंग हुई है वो मेरे ख्याल है जून या जुलाई 2024 यानी 6 महीने पहले तक के डेटा पे वो ट्रेंड है। अभी एटलीस्ट जो पब्लिकली वर्जन्स अवेलेबल हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो एफिशिएंसी के हवाले से जो चीज़ें उसके अंदर एक्सेसिबल है उसके हवाले से अभी हमें नज़र आता है कि वो चैट जीपीटी से कुछ पीछे है। लेकिन चैट जीपीटी With जब time. इंट्रोड्यूस हुआ तो जाहिर इट टेक्स टाइम टू जी। डेवलप का यूज करना, लोगों का आना, डेटा का जमा करना, अपने आप को इवॉल्व करना। Time तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई कमी है, वो अभी डेवलप होगा एंड देन वी कैन सी कि वो कितना अच्छा बेहतर। सदफ, ये तो खैर इसकी बात हो गई और जब इसकी डिटेल्स आएंगी वो भी आप हमें फर्दर बताएंगी। लेकिन देखिए जब ये चैट जीपीटी भी आया और ये एआई सारा, तो आपको भी पता होगा हमें भी कि लोगों के बड़े यानी ह्यूमंस के हमारे बड़े कंसर्न्स थे कि भाई यंगस्टर्स कहते थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कम हो जाएंगी और फिर मौके नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 लोगों की जगह एक आदमी काम करेगा, फिर एक की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आप ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालिए। जो नौजवान हमें देख रहे हैं वो क्या रास्ता इख्तियार करें और क्या वाकई ऐसा होने वाला है, लोगों की ज़रूरत कम होती जाएगी? देखिए जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो ऑब्सोलीट होते जाते हैं। Absolutely. और उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की ज़रूरत कम हो गई, इसका मतलब ये है कि लोगों को अपना स्किल सेट डेवलप करना होता है। जब टीवी आया था, जब किताबें आई थी, खत्तात भी होते थे किसी ज़माने में, प्रिंटिंग प्रेस ने उनकी ज़रूरत ख़त्म कर दी। इसी तरह जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती हैं, वो मेडिकल की फील्ड हो, वो एजुकेशन फील्ड हो, जो भी फील्ड हो, एडवांसमेंट का मतलब ये है कि लोग अपने स्किल सेट को, अपने करियर्स को एडवांस करें और नए स्किल सेट नई दुनिया के लिए पैदा करें। हमारा मसला ये है, खुसूसन पाकिस्तानी नौजवानों का अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि वो इस टेक्नोलॉजी को एक एसेट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, एक ऐसी चीज़ के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जिनसे उनकी सलाहियतें बढ़ें, वो एक शॉर्टकट के तौर नहीं, पर लेकिन ये तो इस्तेमाल यूरोप करें। में भी है ना अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहां भी बहुत है, यूएस में भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तो खैर हर जगह ही ऐसा है, क्यों? क्या राइट। ख्याल है आपका? ऑल्सो सदफ, एक नाइकी ने पहला एआई मॉडल्स यूज करके अपना कमर्शियल बनाया है विच इज डूइंग वंडर्स। सो अब बताएं मुझे, हाँ। नाउ वी नो दैट स्टेप बाय स्टेप एक balance तो कायम रखना होगा, हाँ, समझ ह्यूमन ये तो इसमें। जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसकी बहुत welfare कम है, होती human जा welfare रही है। ओवर द टाइम वी कैन सी तो दैट। ये हमें जरूर नजर रखनी पड़ेगी और इसमें बैलेंस जरूर कायम करना होगा, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी इस तरफ जा रही है ना वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और फिर सब कुछ ही। सदफ खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी विजडम से आगाही दी, जो एक्चुअली विजडम चैट जीपीटी के पास कुछ बात नहीं करेंगे है। आप इस पर?